کہ میں نے مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنی، لیکن جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے ڈونگ کا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ البتہ مولانا صاحب کا موقع بالکل واضح ہے۔ وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے آپریشن کیے، فلان سے لے کر رد الفساد تک، اور میزان آپریشن، رائے نجات آپریشن، ضرب عضب آپریشن، اب عزم استحکام۔ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ جتنے بھی آپریشن ہوئے، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے۔ اب بتائیے کہ دہشت گردی نے سر کیوں اٹھایا؟ اب تو افغانستان میں انڈیا کی پرو انڈیا حکومت نہیں ہے۔ اب افغانستان میں وہ حکومت ہے جو ریاست کہتی رہی، اور جنرل فیض وہاں کابل جا کے ایک کپ چائے بھی پی اور دوست حکومت کہا کرتا تھا۔ آج کیا مسئلہ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ مولانا نے کہا کہ میں نے کابل کا دورہ کر کے میں نے کامیابیاں ساتھ لے کے آیا، اور رکاوٹ کون بنا؟ کیا مجبوری ہے آپریشن کرنے کی جب وہاں انڈیا کی مداخلت بھی نہیں ہے؟ افغانستان میں 16 قونصل خانے بھی نہیں ہے، ٹریننگ کیمپ بھی ختم ہوئے۔ تو بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا اور کس قیمت پہ کیا؟ یہ ہمیں بتائیے۔ یہ قوم حق رکھتا ہے، یہ ہمیں بتائیے۔ یہ کس قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یا پشتون قبائل جو قبائلی وزیرستان میں ان کی وسائل ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے؟ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے۔ مولانا، پاکستانی حکومت اور ادارے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ڈھونگ ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ مل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے، وہ بھی اس ڈھونگ کا حصہ ہے۔ سر کوئی ثبوت تو دینا، سر کوئی ساتھ میں اپنے فیکٹ کو، کوئی اپنے کلیم کو بیک کرنے کے لیے کوئی فیکٹ تو دینا سر۔ دیکھیے، آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی۔ اگر آپ نے تقریر کرنی تھی پھر مجھ سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ تقریر کریں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو جواب دے دیا، میرے سوال کا جواب اب آپ دیں، اور آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جس سے سوال کیا ہے وہ سوال وہ جواب دے نا۔ اگر مولانا کا سوال، مولانا کا تقریر اتنا مؤثر رہا ہے تو پھر جواب دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں، اور فوجی سپاہی شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہے ہیں، اور قبائل ہزاروں شہید ہوئے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی، بچے یتیم ہو گئے، اور ہمارے خواتین بیوہ ہو گئی، اور لاپتہ ہزاروں لاپتہ ہو گئے، ڈرون کے ذریعے ہزاروں بے گناہ نشانہ بنے، تو یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان میں تبدیلی کے بعد، اشرف غنی رجیم کے خاتمے کے بعد طالبان حکومت افغانستان میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ کون لوگ تھے، کس کی حکومت تھی، وہ کس کی پالیسی تھی، جو آپ گئے وہاں سے 40 سے 45 ہزار طالبان آج جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف اور ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان طالبان کو کابل سے کس نے لایا؟ یہ بتائیے نا۔ وہ جنرل باجوہ نہیں تھا، وہ جنرل فیض نہیں تھا۔ وہ آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے نا؟ وہ مولانا کی بات آپ کو برا لگ رہی ہے، اس سے بھی سوال کرے کہ آپ نے کس پالیسی کے تحت؟ آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھا؟ آپ نے 25 کروڑ عوام سے پوچھا؟ سفر کون کر رہا ہے؟ جہاں تک ہماری فورسز شہید ہو رہی ہے اس پر تو ہم نے سوال نہیں اٹھایا، اس کو تو آج بھی ہم کہتے ہیں۔ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، یہ کس کیپیسٹی میں ہوئے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں مدرسے ایک ایک حجرے میں، ایک ایک گلی میں جا کے لوگوں کو کہا کہ جمہوریت، آئین، پاکستان، خود مختاری، ان کو یقین دلایا، لیکن نتیجے میں مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، میرے ساتھیوں پر حملے ہوئے، میرے درجنوں لوگ شہید ہوئے۔ ایک باجوڑ میں 80 افراد ہمارے کارکن اور علماء شہید ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ مولانا پر کیوں حملے ہوتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ملک کا ہے، ملک کی عوام کا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ عوام کو کرنے دے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ملک کے لیے کون چیخ رہا ہے، ملک کے لیے کون رو رہا ہے۔ تو سر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حافظ صاحب دہشت گردی کی وجہ کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے یہ 3 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں
جن کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا ہے. اچھا, اجیت دوال کا اپنا بیان جو کہ ویڈیو پہ موجود ہے, وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, ہم بھی چلا چکے کئی دفعہ, وہ کہتے ہیں ہاں ہم کر رہے ہیں. چک ہیگل کا بیان ہے کہ بھارت ایسا کر رہا ہے, وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. سر, تو جب یہ بھارت خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں پاکستان میں, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو یادو ہے دہشت گرد پکڑا گیا تھا ایک بھارت کا, وہ کہہ رہا ہے, کلبھوشن یادو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دہشت گردی کے لیے یہاں پہ آتا تھا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ ڈھونگ ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں. آپ نے نام لے لیا پختون کو اور پنجابی اور سندھی کا نام لے لیا, پھر مجھے یہ بتائیے مسعود اظہر کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتائیے وہ کیا نام ہے لشکر کا سربراہ وہ کون تھا؟ میں نہیں کہتا ہوں. آپ نے اس کو پہلے مجاہد ڈکلیئر کیا, پھر آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے. کس کے کہنے پر تم نے کیا نام ہے اس کا حافظ سعید اور مسعود اظہر کو آپ نے ایک بار مجاہد ڈکلیئر کیا, پھر آپ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. وہ کہاں لڑتے تھے؟ کس کے کہنے پہ لڑتے تھے؟ اور کس کے کہنے پہ تم نے مجاہد ڈکلیئر کیا تھا؟ کس کے کہنے پہ تم نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا؟ یہ بھی بتائیے نا, یہ بھی بتائیے. اور جہاں تک بلوچستان کی بات آپ نے کی, سن 1948 اور 49 سے لے کر آج تک بلوچستان میں آپریشن شروع ہے. کس صوبے میں اس قسم کی آپریشن ہے؟ مجھے بتائیے نا, کس صوبے میں ہے؟ ایک ہی دن میں 12 مئی کو کراچی میں غالباً جب مشرف پریزیڈنٹ تھے, صدر تھے غیر آئینی طور پر, ایک ہی دن میں 70 لاشیں کراچی میں گری. اور مشرف یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مکے دکھا رہے تھے کہ آپ نے میرا طاقت کراچی میں دیکھ لیا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری احتجاج پر تھے, وہ کون تھا؟ آپ نے مشرف کو سزا دی, آئین بھی انہوں نے توڑا. 12 مئی کو وہ جشن منا رہے تھے, وہاں لاشیں رقص کر رہی تھی. اس کا جواب پر کون دے گا؟ آپ مجھے بار بار فوجی شہداء کی باتیں نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے, میں ہر سیکورٹی فورسز, ہر شہری جہاں بھی, سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, خیبر میں ہو, جہاں بھی ہو, وہ میرا فورسز ہے, وہ میرا فوج ہے. لیکن میں نمبر بنانے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے, دہشت گردی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے پاکستان کے. پوری دنیا کی ڈرون, وہ نیٹو پوری دنیا تھی, اس کی ڈرون یہاں ہوتی رہی, ڈرون حملے ہوتے رہے. کتنے بے گناہ لوگ شہید ہوئے پاٹا اور قبائل اور وزیرستان میں. مجھے آپ خامخواہ کیوں وہ باتیں کرتے ہیں جس سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں, مولانا صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے پرانے کا حساب دیں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ افغانستان سے طالبان آپ کہتے ہیں آ رہے ہیں, تو یہ کس نے لایا ان طالبان کو؟ کس نے لایا اس کو؟ آج افغانستان میں ٹریننگ کیمپ نہیں ہے, آج افغانستان میں انڈیا کے 16 قونصل خانے نہیں ہے, وہ پرو انڈیا حکومت بھی نہیں ہے. پھر یہ بتائیے دہشت گردیوں میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ سر یہی حافظ صاحب دیکھیں, میں نے سوال اپنا جو دہرایا تھا پہلے, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اس کا جواب نہیں مجھے ملا. میں نے کہا تھا بھارت خود ایکسیپٹ کر رہا ہے. اجیت دوال نے بھرے بجمے میں کہا تھا, اس کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا, کہ ہم دہشت گردی کراتے ہیں بلوچستان میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, قبائلی علاقوں میں بھی. چک ہیگل کا بیان تھا کہ بھارت کروا رہا ہے. خود یو این او کی رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت ملوث ہے. کلبھوشن یادو آپ کے پاس جیتا جاگتا ثبوت تھا سر, اس نے خود مانا کہ میں دہشت گردی کے لیے یہاں پہ آیا تھا اور میرے جیسے اور بھی آتے ہیں. سر دشمن کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے. تو سر پھر میں یہ سوال کیوں نہ کروں کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونگ ہے؟ دیکھیں میں آپ مجھے اس قسم کی سوالات کر رہے ہیں جیسے میں طالبان کا ترجمان ہوں. میں ٹی ٹی پی کا ترجمان نہیں ہوں, نہ میں اجیت دوول کا ترجمان ہوں. مجھے یہ بتائیے, اجیت دوول اور ٹی ٹی پی یہ اپنے جگہ پہ رکھے, یہ کون تھے؟ مجھے یہ بتایا جنرل اسد درانی نے کس سے مل کے پاکستان کے خلاف کتاب چھپائی؟ یہ ذرا بتائیے نا. اسد درانی کو کورٹ مارشل بھی ہوا, اس کو کیا سزا ملی؟ وہ افغانستان را کے چیف کے ساتھ, ہندوستان کے را کے چیف کے ساتھ مل کے جنرل درانی ڈی جی آئی رہا,
اس نے کتاب پاکستان کے خلاف لکھی، آپ نے کیا تیر مارا وہ بتائیے؟ آپ نے ابھینندن کو کیوں چائے پلائی؟ ابھینندن کو آپ نے کیوں چائے پلا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کس کے کہنے پر تم نے واپس کیا نا؟ انہوں نے تو ریاست پر حملہ کیا تھا اور 25 کروڑ عوام پہ حملہ کیا تھا. آپ نے 25 کروڑ عوام سے پوچھا کہ اس نے حملہ کیا ہم یہ دیتے ہیں؟ اب کلبھوشن آپ کی اسٹڈی میں ہے، کلبھوشن کیوں ابھی تک زندہ ہے؟ کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ کس کے کہنے پر اس کی سزا روک رہے تم؟ شکیل افریدی جو آپ کہتے تھے کہ یہ جاسوس تھا، مخبر تھا، اسامہ کی اطلاع انہوں نے دی. اگر اسامہ دہشت گرد تھا تو شکیل افریدی نے تو آپ کے کہنے کے مطابق پھر درست کام کیا ہے نا، پھر کیوں جیل میں؟ اگر دہشت گرد ہے شکیل افریدی پھر زندہ کیوں ہے؟ مولانا دیکھیں عرض یہ ہے، ٹھیک ہے آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سب میں فوج ملوث نہیں ہے. میں آپ کے سامنے وہ فیکٹ رکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں فوج کیسے ملوث ہے. میں کہہ رہا ہوں ملوث نہیں ہے، آپ بتا دیں کیسے ملوث ہے. یہ تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے سر کہ امریکہ کو آپ اس خطے میں دہشت گردی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. پھر مولانا وکی لیکس آتی ہے، مولانا سے ہی منسوب بیان سامنے آتا ہے کہ مولانا نے جا کے ہیلری کلنٹن سے کہا تھا، امریکیوں سے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں جو ہے نا وہ جو بھی خدمت ہے وہ میں کروں گا. یعنی ایک طرف آپ امریکیوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں دہشت گردی کا، انہی امریکیوں سے اقتدار کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور مولانا پھر آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کو جان بوجھ کے کمزور کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کو خوش کرنا ہے. وہی امریکہ جس سے آپ اقتدار مانگنے گئے تھے مولانا. تو سوال میرا یہ ہے کہ سر پھر کون ٹھیک ہے؟ اگر آج آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں دہشت گردی کا تو یہی الزام آپ امریکہ میں بھی لگاتے رہے نا سر. میں مولانا صاحب نے چین کے بارے میں تعلقات کو مشکوک نہیں بنایا. مولانا صاحب نے ایک اہم میٹنگ کا حوالہ دیا ہے اور اس میٹنگ میں آپ کے ملک کے معتبر لوگ بھی بیٹھے ہیں. مولانا صاحب نے جو بات جلسے میں کی مولانا نے وہی بات اسمبلی فلور پر بھی کی. اسی اسمبلی پر آپ مولانا کو یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹی اسٹیٹ ہے. وہ انٹی اسٹیٹ کہاں ہے جس نے ملک کو دو لخت کیا، اس کو 21 توپوں کی سلامی دی؟ کیا آپ نے ان کو سزا دی؟ اور جس نے بار بار آئین توڑا اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے، آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ نے جن لوگوں نے آئین بنایا ان سب کو غدار ڈکلیئر کیا. یہاں تک تم نے فاطمہ جناب کو بھی غدار ڈکلیئر کیا. کیوں؟ وہ جنرل ایوب کے خلاف کڑی تھی. دیکھیں مولانا صاحب اکیلا نہیں ہے، مولانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ پاکستانی کہتے ہیں، جتنا آپ پاکستانی ہیں محب وطن ہے. مولانا صاحب آپ سے 1000 بار محب وطن ہے. مولانا صاحب چین کے باقاعدہ وہاں ان کے ایمبیسی میں جاتے ہیں، ان کو پاکستان کی اور ریاست کی ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کو مثبت اور پیغامات دیتے ہیں. اور سب سے پہلے سی پیک کی بنیاد مولانا نے رکھی ہے کہ پھر مولانا کیسے سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ بتائیے مولانا کہ سی پیک کو سبوتاژ کون کر رہا ہے؟ کون لگا ہوا ہے سی پیک کے پیچھے پہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو بات کی، سی پیک کا معاہدہ پاکستان نے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے 2018 سے پہلے 17 میں نواز شریف کو جب حکومت سے ہٹایا اس کا جرم کیا تھا؟ یہ بتائیے. اس کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، یہ جرم تھا. اس کا پس منظر کیا تھا؟ جرم کیا تھا میاں نواز شریف کا؟ اور سی پیک کی بنیاد تو مولانا نے رکھی ہے 90 کی دہائی میں. آپ مولانا کو ذرا سنیے نا. یہ چین کے جو مقتدر قوتیں ہیں، حکمران ہیں، وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. مولانا جو چین کے بارے میں دوستی اور چین کے بارے میں جو ان کے مثبت پیغامات وہ ریکارڈ پر موجود ہے.